میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کو جس ملک، جس دور اور جس زبان میں پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اسی ملک، اسی دور، اسی زبان میں عرفان ملے گا۔ مقصد یہ ہے کہ عرفان الہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو عربی زبان میں پکارو۔ مقصد یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، اس علاقے کی ذمہ داریاں، اس علاقے کی زبان، اس علاقے کی فضا، اس علاقے کی لوکل سمبولک تشبیہات اور اشاروں کے اندر آپ کو بات سمجھائی جا سکتی ہے اور سمجھ آ سکتی ہے۔ نماز کے لیے عربی کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اب اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ لحن کے ساتھ، اس زبر زیر کے ساتھ، اس آواز کے ساتھ جیسے وہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی آپ یہاں کے رہنے والے پڑھنا شروع کرو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے 10 زندگیاں چاہیے، تب بھی آپ قرآن پاک کو ویسا نہیں پڑھ سکتے جیسا وہ پڑھتے ہیں۔ اس وقت صرف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہو کہ معنی میں بھی آپ اس طرح عارف ہو جائیں جیسے صاحبان زبان ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ پھر تفسیر آ جائے گی اور یہ بھی بڑا مشکل ہے، اور اتنے عرصے میں زندگی گزر جائے گی۔ مثلا محبت جو ہے یہ انسان سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ بے شمار فقیر درویش ایسے ہیں جن کی پرانے بزرگوں کے ساتھ محبت اور تعلق قائم ہے، مشاہدہ بھی قائم ہے، اور ان کی زبان جو ہے وہ اور ہے، اور ان کی زبان اور ہے، لیکن مشاہدے کی زبان ایک ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کو آ کر یہ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا، بات بھی ہو گئی، اور اگر یہ عربی نہیں جانتے تو بات کیسے ہو گئی؟ بس بات ہو گئی۔ تو جب یہ بات ہو گئی تو سمجھ لو کہ واقعی بات ہو گئی۔ تو اب یہ زبان جو ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ علم کا شہر ہیں، وہاں علم مکمل قوائف کے ساتھ ہر زبان میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں آپ کو پیدا کیا، آپ کو اس زبان میں جلوے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں کے جو عام الفاظ ہیں کہ رانجھا لوکل زبان ہے، ہیر لوکل زبان ہے، اب اس استعارے کے اندر بزرگوں نے عرفان بیان کر دیا کہ ہیر کیا ہے، رانجھا کیا ہے، اور دونوں کو وارث شاہ رحمت اللہ نے عرفان بنا دیا۔ حتیٰ کہ پھر آپ حال کھیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپے رانجھا ہوئی۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی، تو وہ حال میں کہہ رہا ہے یہ انا الحق ہے، گویا کہ انا الحق یعنی کہ اللہ کا ایک نام بن گیا، اور یہ آپ کی لوکل زبان میں بن گیا۔ اسی طرح اور بھی آپ کی زبان میں بیان ہوئے، جیسے سسی پنو، تو پنو بھی اس کا ایک نام ہے، اور یہ لوگوں نے بنا لیا، اور یہ ایک واقعہ اپنی زبان میں بن گیا۔ میاں محمد صاحب رحمت اللہ عارف ہیں، اور سارا عرفان جو ہے وہ سیف الملوک میں بیان کر دیا۔ آپ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، چمبے دی بوٹی پنجابی کا لفظ ہے، اور یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ عربی میں چے تو ہوتی نہیں ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، اب چمبے دی بوٹی کہہ دینا ایک لوکل تشبیہ ہے، یعنی کہ پنجابی کی تشبیہ ہے، لیکن مکمل تشبیہ ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں کہ آپ کا عرفان جو ہے وہ اسی طرح چلتا آیا، اور اس زبان کے محاوروں میں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، اور ہم اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں، وہ کہاں ہم کہاں، اس بات کو بھی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ عرفان میں کہہ گئے، اور یہاں وہ اللہ تعالیٰ کو متر کہہ گئے، یعنی دوست محبوب کہہ گئے۔ اج متراں دی ودھیری ہے، کیوں ولڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، یعنی مجھے آج دوست کی بڑی یاد آ رہی ہے، اس لیے دل بڑا اداس ہے، میرے روح روح میں اس شوق نے آگ لگائی ہوئی ہے،
اور آنکھوں سے برسات جاری ہے، اور یہ کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، یعنی میں مہر علی کہاں اور تیری تعریف کہاں، میری یہ گستاخ نگاہیں نہ جانے کہاں جا لڑی ہیں۔ وہ فقراء کی بات سن کر روتے رہتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سار بانا مہربانہ کہہ گئے تو گویا کہ یہ جو ہے کہ کبھی لوکل زبان میں گرو کہہ دیا اور غریب نواز کہہ دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کو تو غریب نواز رحمۃ اللہ ہندی کا لفظ ہے، نام تو ان کا خواجہ معی الدین رحمۃ اللہ ہے، مگر غریب نواز رحمۃ اللہ کہہ کر لوکل محاورے میں ایک بات آ گئی اور پھر کہتے گئے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا نام لیں تو داتا بھی ہندی کا نام ہے جس کا معنی ہے دینے والا، سخی، اور یہ فارسی کا لفظ نہیں تو گنج بخشی اور لفظ ہے اور داتا رحمۃ اللہ اور لفظ ہے۔ یہ اپنے اپنے علاقے میں ہندی کے محاورے میں ہندی کے حساب سے ہے، پنجابی کے محاورے میں پنجابی کے حساب سے ہے، فارسی کے محاورے میں فارسی کے حساب سے ہے، اور چین کے محاورے میں چین کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس میں ہم نے اپنا کوئی ہادی نہ بھیجا ہو، گویا کہ اس زبان اور اس خیال میں ہادی آ سکتا ہے۔ اب چونکہ ہادی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، ہدایت اس زبان میں ہو سکتی ہے، اس زبان میں آپ کا عشق پرورش پا سکتا ہے جس زبان میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس عشق کی ایک انتہائی منزل عرفان ہے، تو آپ کا اپنے علاقے میں، اپنی زبان میں، اپنے لوگوں میں عرفان کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ میاں زبان کی دوری تھی اس لیے ہم کیسے سمجھ سکتے تھے، تو عربی بولتا تھا، ہم پنجابی بولتے تھے، اور تیرا میرا تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، تو آپ کا آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ چلو اگر آپ عربی نہیں بول سکتے تو وہ تو پنجابی بول سکتا ہے، آسان سی بات ہے، لہذا آپ اسے اگر پنجابی میں پکارو تو وہ آپ کو پنجابی میں جواب دے گا۔ پنجابی کی دعائیں جو ہیں وہ عربی والے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، اور وہ آپ کو پنجابی میں جواب دیتا ہے، لہذا آپ کا اپنی زبان میں ہونا عرفان کے لیے کافی ہے، اس میں زبان کی دقت کوئی نہیں ہے اور نہ ماحول کی دقت ہے۔ ایک آدمی غریب ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ کو پکار سکتا ہوں، مگر غریب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ قریب ہوئے، بے شمار ایسے غریب ہیں جو بہت ہی غریب تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب تھے۔ تو اللہ کے تقرب کے لیے نہ زبان رکاوٹ ہے، نہ ملک رکاوٹ ہے، نہ دولت رکاوٹ ہے، نہ غریبی رکاوٹ ہے، نہ بینائی رکاوٹ ہے، نہ اندھیرا رکاوٹ ہے، بلکہ رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں، بس صرف من ناپاک نہ ہو۔ اگر نیت پاک نہیں ہے تو پھر رکاوٹ ہے۔ ہر بندہ ہر زمانے کا، ہر انداز کا، ہر خیال کا، ہر کیفیت کا، امیری کا، غریبی کا، تنہائی کا، جزیرے کا، جو بھی ہے، کائنات ساری اس کی اپنی ہے، کیونکہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہو، پہاڑ پر ہو، صحرا میں ہو، تنہائیوں میں ہو، غاروں میں ہو، پھر بھی آپ اس کے قریب ہو سکتے ہو۔ اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ میرے پاس زبان نہیں تھی، تو آپ اسے اپنی زبان میں پکاریں۔ آپ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں لیکن زبان میں لکنت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، تو ظاہری زبان کی بات ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے اپنی زبان میں بات کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے بات ہوتی ہے تو اللہ بات سنتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں لیکن زبان میں لکنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس زبان پر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سین اور شین کی بات ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں، ان کا یہ تلفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی آواز پسند ہے اور ہمیشہ سے وہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کسی خاص لینگویج کی زبان کی بات نہیں کر رہا کہ یہ زبان بولو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک علاقے میں ایک درویش ہے، ہم اس کی زیارت کرنے چلے گئے، اس کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اس کا قرآن شریف کا تلفظ کچھ صحیح نہیں تھا، تو ہم نے اس کی نماز چھوڑ کر اپنی نماز لگ پڑھ لی کہ اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، نشست و برخاست صحیح نہیں ہے اور یہ الفاظ حلق سے نہیں نکل رہے۔ سلام دعا کر کے چلے گئے لیکن ان سے کوئی بات نہیں کی ہے۔
کہتے ہیں کہ ہم واپس سفر پہ جا رہے تھے کہ ہمارا جنگل سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ ایک شیر میری طرف لپک کر آ رہا ہے۔ ہم گھبرا گئے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہی مسجد والا بابا عصا ہاتھ میں لیے چلا آ رہا ہے اور شیر سے کہتا ہے کہ ہمارے مہمان کو تنگ کیوں کرتے ہو، چلو بھاگ جاؤ۔ اور وہ شیر بھاگ گیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ نے یہ مقام کہاں سے پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو تلفظ ٹھیک کر، تجھے ان مقاموں سے کیا واسطہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ بات تلفظ کی نہیں ہے بلکہ بات نیت کی ہے۔ تو بات صرف اتنی ساری ہے کہ ایک دنیا ہے اور ایک دین ہے، اور بات ساری نیت کی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ نے ایک اور خوبصورت واقعہ لکھا کہ ہم ایک اور بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، کیونکہ انہیں جس درویش کی بھی اطلاع ملتی تھی یہ لوگ وہاں جاتے تھے، کیونکہ وہ اچھی نیت والے لوگ تھے۔ یہ اس طرح ہے جیسے آپ کو کہیں سے اطلاع ملے کہ کاروبار بہتر ہو سکتا ہے تو ضرور آپ جاؤ گے، کیونکہ اپنے اپنے کلائنٹ کی تلاش ہوتی ہے، ان کو اپنی تلاش ہوتی ہے۔ آپ کو اس درویش کی اطلاع ملی تو آپ وہاں گئے، آپ کے ساتھ دو اور درویش بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے راستے میں سوچ لیا کہ کوئی شرط رکھ لی جائے، اگر وہ پوری کر دے گا تو درویش ہوگا۔ خیر ہم تینوں گئے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس قصیدہ امام زین العابدین علیہ السلام نہیں ہے، مجھے قصیدہ چاہیے، وہ کاغذ میرے سے گم ہو گیا تھا اور یہ قصیدہ ان سے لینا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میری تلی میں درد ہے اور اس سے مجھے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے میں نجات چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ فقیر کے پاس جا رہے ہیں تو اچھا ہے کہ مجھے حلوہ چاہیے۔ خیر ہم تینوں چل پڑے۔ وہ درویش ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کر ہم نے سلام عرض کیا اور ادب سے بیٹھ گئے۔ وہ درویش مجھے کہنے لگے کہ وہ دیکھو دیوار پر قصیدہ لکھا ہوا ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں۔ دوسرے سے کہا کہ ادھر آؤ، میں دم کروں تاکہ تیری تلی ٹھیک ہو جائے۔ اور تیسرے سے کہا کہ بازار سے جا کے حلوہ خرید لو اور کھاؤ، کیونکہ بازار کی چیز بازار سے ملتی ہے، وہ چیز ہمارے پاس کیوں ملے گی، وہ تو بازار سے ملے گی، کیونکہ دنیا داروں کے پاس ملے گی۔ اب یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہر علاقے کی اپنے انداز کی کہانی ہے، اور اپنے انداز میں عرفان بیان ہوا، لوکل ڈائیلاگ میں بیان ہوا، لوکل محاوروں میں بیان ہوا۔ ان کے محاورے بھی اور ہیں کہ کلمہ پیر پڑھایا باہو کہ میں سدا سہاگن ہوئی۔ اب سدا سہاگن ایک محاورہ ہے، یہ انڈیا کا محاورہ ہے اور اس کا کوئی اور ہی معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرفان ہے اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی زبان میں بیان ہوتا ہے، تو آپ اپنی زبان کے اندر سے عرفان تلاش کرو۔ دوسرے کی زبان میں جا کر آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکو گے۔ مثلاً آپ کو انگریزی میں عرفان نہیں ملے گا۔ یور گاڈ، گاڈ آل مائٹی کہنے سے وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ اور یہ جو کہا گیا ہے منم محوے خیال او نمی دانم کجا رفتم، یعنی میں اس کے خیال میں کہاں سے کہاں چلا گیا، تو یہ کہنے سے ہی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ کہیں گے کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس لامکاں کی محفل میں اللہ تعالیٰ خود میرے مجلس تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع محفل تھے، لیکن پتہ نہیں کہ میں اس رات کہاں تھا۔ اگر آپ اس کا انگریزی ترجمہ کر لو تو کیفیت نہیں رہے گی۔ تو انگریزی کیفیت میں یہ واقعہ نہیں ہے، سکھوں کے اندر بزرگوں کا کلام بیان ہو رہا ہے لیکن کیفیت نہیں ہے۔ مہاراج گرو نانک آپ کے اسلام سے سارا عرفان لے کر نچوڑ لے کر توحید بیان کرتے رہے، لیکن اس نے رسالت مائنس کر دی، رسالت نکال دی، کیونکہ رسالت کے مقام پر وہ خود کھڑے ہو گئے تھے، دعویٰ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مار پڑتی ہے۔ اور توحید جو ہے یہ مسلمانوں سے لے کر وہ بیان کر گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے دام میں آ گئے۔ پھر کسی وقت آپ لوگوں کا اچھا وقت آیا تو آپ یہ بیان کر دینا، پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا سارا واقعہ ہے کہ زبان اپنی جگہ پر بیان کرنے کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔